وہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے. یہ پگڑیاں باندھنے والے جنہیں بٹن بھی صحیح طرح سے بند کرنے نہیں آتے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی امریکہ نے ڈول گیم پاکستان کے ساتھ کھیلی تھی. کفر کے تلوے چاٹنے والے کچھ خارجی عناصر. یہ اقبال کہہ رہا ہے کہ امام المہدی کا ظہور ہونے والا ہے, کہ یہ جو اب ٹل رہی ہیں نا یہ فورسز, یہ دلیل صبح روشن ہے اور ہمیں اس الٹیمیٹ خلافت کی طرف جانا ہے کہ جو امام المہدی کی قیادت میں قائم ہوگی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. میرے بھائیوں اور دوستوں, میری بہنوں, میرے بزرگوں اور میرے تمام ہم وطنوں, ایک بہت ہی زیادہ سوال آ رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ افغانستان میں کیا چل رہا ہے, کیا پلاننگ تھی, کیا پلاننگ ہوئی, کیا اسٹریٹجی امریکہ کی تھی, کیا اسٹریٹجی طالبان کی تھی, یہ سب کیا سین چل رہا ہے. اور مجھے بھی کویشچنز لوگوں نے کیے تو آئی تھاٹ آئی وڈ ایڈریس دس ایشو. دیکھیں, طالبان ایک ایسی فورس تھی کہ جب افغانستان کے اندر یو ایس ایس آر کے جانے کے بعد ایک کیوس چل رہا تھا, ایک طرف شمالی اتحاد تھا, عبدالرشید دوستم کی فورسز تھیں, مختلف وار لارڈز لڑ رہے تھے اور بار بار جو ہے نا بیلنس آف پاور جو ہے وہ شفٹ ہوتا تھا. ہم خبریں سنتے تھے کہ کابل کے قریب جو ہے وہ فورسز کا بیلنس جو ہے وہ شمالی اتحاد کی طرف شفٹ ہو گیا, اسلامک فورسز کی طرف شفٹ ہو گیا. کبھی عبدالرشید دوستم اور کبھی گلبدین حکمت یار, یہ سب لوگ جو ہے نا اس کے اندر باری باری جو ہے نا وہ ٹسل چل رہی تھی. رائٹ ان دیٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا ہم سے. جس طرح جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں ایک جہاد کو پروموٹ کیا گیا اور افغانستان کے اندر ایک بڑی سکسیسفل پراکسی وار لڑی گئی اور یو ایس ایس آر کو ٹکڑے ٹکڑے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا. تو اس کے بعد جو بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہو گیا تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا اور پھر طالبان کی صورت میں پاکستان کے مدارس سے پڑھنے والے بچے اور جو پھر وہ گریجویٹ آؤٹ ہو چکے تھے, ان کی ایک فورس مولانا سمیع الحق کی قیادت میں اور جنرل حمید گل اور کرنل امام, یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک بڑی زبردست اسٹریٹجی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بنائی اور طالبان کو فارم کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے طالبان کو وہ سکسیس دی کہ جو اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز شاید ہماری فورسز, ہماری انٹیلیجنس کی بھی نہیں تھی, کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ترقی دی اور سکسیس دی کہ پھر وہ ساری جو ٹسل چل رہی تھی فورسز کی, وہ سب بیلنس جو ہے وہ بالکل آؤٹ ہو گیا اور طالبان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی اور طالبان جو ہے وہ کابل کے اوپر قابض ہوئے اور طالبان کے اندر اسلامک امارات اسلامیہ افغانستان قائم ہوئی. یہ سب اللہ کی رحمت سے پاکستان کا کام تھا. پاکستان کے انٹیلیجنس نے یہ کام کیا, پاکستان کی فورسز سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا. پہلے یو ایس ایس آر کو ایک بہت بڑا دیو ہیکل اور ایک شیطان جو ہے وہ کفر اور الحاد کا دعوے دار, ایک بہت بڑی سپر پاور جو ہے وہ یو ایس ایس آر کی وہ ان ایریاز میں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد سے مدد کی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور پاش ہوا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا. اس کے بعد امریکہ نے یہی جسارت کی کہ اسی جگہ پر جو افغانستان ایک عالمی طاقتوں کا جو ہے نا وہ گریو یارڈ ہے, وہاں پہ امریکہ گھسا. وہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے. اس نے یہ سوچا کہ شاید رشیا سے یہ نہیں ہوا تو ہم تو 7 سمندر پار ہیں, ہم یہ کر لیں گے, ہماری وار شپس وہاں پہ جا کے یہ کام کریں گی اور ہم ڈیزی کٹر بوم چلا دیں گے اور ہم ڈرون سے حملے کریں گے, ہم تورا بورا کو پلان کر دیں گے, بالکل پہاڑ ان کو نیست و نابود کر دیں گے, ان کے گھر گرا دیں گے, ان کے بچے مار دیں گے, ان کی عورتیں مار دیں گے. اور یہ طالبان, یہ بندوقیں اٹھانے والے, یہ چپل پہننے والے, یہ پگڑیاں باندھنے والے, جنہیں بٹن بھی صحیح طرح سے بند کرنے نہیں آتے اور جنہیں انگریزی بولنی نہیں آتی, جنہیں
جنہیں آج کے دور طریقوں کا شاید پتہ نہیں ہے, جو کانٹے اور چھری سے کھانا نہیں کھاتے, جن کے پاس میزائل نہیں ہیں, جن کے پاس کوبرا ہیلی کاپٹر نہیں ہیں, جن کے پاس وار شپس نہیں ہیں, وہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ تو اس نے یہ جسارت کی اور افغان طالبان کے اوپر اور اس امارات اسلامیہ افغانستان, اصل میں جو ایک فارمل لیجٹ گورنمنٹ تھی افغانستان کی, اس کو ٹاپل کیا, حملہ کیا, اور 20 سال تک وہ وہاں پہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ طالبان کو کسی طرح ختم کیا جائے. یہ شریعت کا نام لینے والے, اسلام کا نام لینے والے, اسلامی حکومت قائم کرنے والے, اسلامی سزائیں نافذ کرنے والے, حق کی بات کرنے والے, پوسٹ کی کاش کو زیرو کرنے والے, پاکستان کا بارڈر سکیور کرنے والے, امریکہ کی آنکھ میں چبھنے والے, رشیا کی آنکھ میں چبھنے والے, ہندوستان کی آنکھ میں چبھنے والے, اور تمام تر کفر اور الحاد کی فورسز کی آنکھوں میں چبھنے والے ان افغانستان کے طالبان کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص رکھنے والے, اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیتیں خالص کرنے والے, توحید کا پرچار کرنے والے, بدھ مت کے اور کفر کے اور شرک کے بت توڑنے والے, ان افغان طالبان, چپل پہننے والے, نان اور سرکے کے ساتھ روٹی کھانے والے اور نان اور پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والے ان افغان طالبان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جاگی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص اور نیت کو قبول کیا. اور جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ کفر نے اپنی چال چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی, واللہ خیر الماکرین, اور اللہ سے بہتر چال چلنے والا کون ہو سکتا ہے. جب بدر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صرف 313 تھے, اور جبکہ دوسری طرف سے کفر اور شرک کے لوگ آنے والے, وہ ان کی تعداد 1000 یا اس سے بھی زیادہ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے فرشتے اترے ان کی مدد کے لیے. اور کیا خوبصورت بات اقبال نے کر دی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اور یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آئی. وہ ڈیزی کٹر بام رکھنے والے, وہ B-52 طیارے رکھنے والے, وہ میزائل اور ٹیکنالوجیز اور ٹوماہاک ہیلی کاپٹرز رکھنے والے, وار شپس رکھنے والے, ان کی کوئی اسٹریٹجی, کوئی پلاننگ, کوئی حکمت عملی, کوئی طاقت, کوئی پیسہ کام نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے ان خرقہ پوشوں کو فتح عطا فرمائی, اور اب طالبان جو ہیں وہ دوبارہ افغانستان کے اوپر, کابل کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو چکے ہیں, اور دوبارہ وہاں پہ اسلامی نظام قائم ہونے جا رہا ہے. اب ایک بہت ہی اہم پرسپیکٹیو اس کا فیوچر کا ہے کہ آگے کیا ہوگا. آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر سرکل کرتے ہوئے کچھ کلپس دیکھے ہوں گے. کفر کے تلوے چاٹنے والے کچھ خارجی عناصر, پاکستان کی تحریک طالبان پاکستان کی طرح کی عناصر, جیسے امریکہ نے ڈول گیم پاکستان کے ساتھ کھیلی تھی کہ اگر تم ہمیں اڈے نہیں دو گے اور ہماری ہیلپ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے. بزدل جنرل مشرف اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکا, اور وہ بالکل جو ہے بچ گیا, اور اس نے ساری کی ساری جو شرائط ہیں مان لی, اور امریکہ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ شاید ان میں سے کچھ شرائط وہ نہ بھی مانے, وہ بھی مان لی. ہوا کیا کہ وہ تو پتھر کے زمانے میں پہنچنے سے ڈرتا تھا. امریکہ نے نہ صرف یہاں پہ اڈے لیے اور افغانستان کے اندر جا کے کروائیاں کی, بلکہ پاکستان کے اندر پریزنس ہونے کی وجہ سے بلیک واٹر اور اس طرح کی تنظیموں کے ذریعے TTP کو لانچ کیا, TTP کے لوگوں کی ٹریننگ کی, اور پاکستان کے خلاف ڈول گیم کھیلی. کہ ایسے عناصر کو لانچ کیا TTP جیسے, کہ طالبان کے ڈسگائز میں انہوں نے یہاں پہ کروائیاں شروع کر دیں کہ اچھا تم لوگوں نے افغانستان کے خلاف, امارات اسلامیہ افغانستان کے خلاف تم لوگوں نے یہاں پہ اڈے دیے, تو لہٰذا ہم لوگ تمہارے خلاف کارروائی کریں گے. وہ اصل میں طالبان نہیں تھے, ان کا نام طالبان کی طرح رکھ دیا گیا تھا, تحریک طالبان پاکستان ان کا نام رکھ دیا گیا, جو اصل میں خارجی تھے, جو امریکہ کے پراکسی تھے.
بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوئے، بہت سارے اچھے لوگ اور بہت سارے پرخلوص لوگ بھی اس وبا کا، اس فتنے کا شکار ہوئے، اور ان خارجیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ جنگ شروع کر دی اور بغاوت شروع کر دی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے 1 لاکھ کے لگ بھگ ہم نے جانیں ان گلی کوچوں میں گنوا دی۔ پاکستان کی سرزمین کے اوپر اس وار اور ٹیرر کی نظر جو ہے وہ ہمارے 1 لاکھ کے لگ بھگ لوگ ہو گئے۔ وہ جنرل مشرف کی غلطی اور اس کے پیچھے پاکستان کی فوج کی جو غلطی تھی امریکہ کو اڈے دینے کی اور امریکہ کا اپر اینڈ ساتھ دینے کی، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ یہ جو ہماری غلطی ہے اس کی اصلاح کریں۔ ایک پکچر ملا برادر کی چل رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ وہ ان کو زنجیروں میں باندھ کر لے جایا جا رہا ہے، اور لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہی ملا برادر تھے جن کو زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، اب وہ افغانستان کی صدارت کی کرسی پر بیٹھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ کے کہنے پہ ہی ہم نے انہیں پکڑ لیا تھا، اور امریکہ کے کہنے پہ ہی اب ہم جو ہے وہ ان کو صدارت کے عہدے پہ بیٹھنے دیا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سے جو غلطی ہوئی تھی ان کو امریکہ کے حوالے کرنے کی، ہمارے امریکہ کو اڈے دینے کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس غلطی کا ازالہ کریں، اور انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ آج وہ تاج پہن کر بیٹھ گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ وہ مارکا جو شروع ہوا تھا ایک دفعہ پھر USSR کو شکست دینے کے فوراً بعد، امریکہ نے جو حملہ کر دیا جھوٹے الزام لگانے کے بعد، تو وہ جو ایک مارکا شروع ہوا، دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور ابلیس اپنی ساری کی ساری مشینیں لے کر آ گیا، دجالیت اپنی پوری طاقت کے ساتھ ٹوٹ پڑی ان خرقہ پوشوں کے اوپر۔ تو پھر خرقہ پوشوں نے آگے سے کیا کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ بے تیغ ہی لڑ پڑے، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی کہ جس طرح سے جو منگول تھے، تتاری تھے، انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کر دیا، مسلمانوں کے کھوپڑیوں سے مینار بنائے، مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کو بدل کے مسلمانوں کی نصرت عطا فرمائی، اور انہوں نے کئی 100 سال تک مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتیں چلائی، مغلیہ سلطنت چلائی، اور اپنے ہی رشتہ داروں کو اور اپنے ہی جیسے دوسرے تاتاریوں کو پھر انہی تاتاریوں نے شکست دی، اور تب جا کے یہ طوفان تھما۔ یہ ایسا ہی کچھ معاملہ پاکستان کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہم سے وہ غلطی، آلدو ہم نے طالبان کو سپورٹ دی تھی، ہم نے افغانیوں کی ہمیشہ مدد کی تھی، آلدو ہم نے ہزاروں لاکھوں افغانیوں کو، ملینز آف افغانیوں کو پاکستان کے اندر پناہ دی تھی، اس کے باوجود جو جنرل مشرف سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو ریورٹ کریں، بیک کریں، اور دوبارہ سے جا کر اس غلطی کا ازالہ کریں، اور اپنے ان طالبان اور مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور ان کو وہ ہیلپ اور وہ انٹیلیجنس اور وہ اسٹریٹجی اور وہ بیک اپ پرووائڈ کریں جس کی انہیں ضرورت تھی۔ اور جنرل حمید گل کے الفاظ میں امریکہ کو امریکہ کی مدد سے شکست دے دی، اللہ کی مدد سے شکست دی، لیکن امریکہ کو لگ رہا تھا کہ وہ شاید پاکستان کی مدد لے کر افغانستان پر حملہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہوئی کہ پاکستان نے بھی ڈبل گیم کھیلی اور امریکہ کو جھانسا دیا مدد کا، لیکن ایونچولی پاکستان نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کی، اور اللہ نے پھر ان کو فتح یا فرمایا۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ اب ہوگا کیا؟ اب جو ہے دوبارہ سے امریکہ جو ہے نا ایک ڈبل گیم کر سکتا ہے کہ
جیسے ابھی پچھلے دنوں ٹویٹر پہ ٹرینڈ ہو رہا تھا کہ سینکشن پاکستان، اب یہ سچ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ جیسے میں نے بھی آپ سے بیان کر دیا، ایک عام شہری ہوں، میرا کوئی انٹیلیجنس سے، آرمی سے، کسی ان اداروں سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، نہ ہی مجھ تک کوئی انفارمیشن پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روحانیت سے تھوڑا بہت تعلق ہے، محمد قاسم بن عبد الکریم جو لاہور کے ایک اسپریچول پرسنالٹی ہیں، ان کے ساتھ کچھ تعلق ہے۔ although we did right or wrong، لیکن ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں پاسٹ میں۔ افغانستان کے بچے بچیاں مرے، ان کی عزتیں لوٹی گئیں، انہوں نے بھوکیں کاٹی، انہوں نے بموں کا مقابلہ کیا۔ پاکستان کے اندر ہمارے بچے شہید ہوئے، آرمی پبلک اسکول کے اندر بچوں کی جانیں گئیں، گلی کوچوں میں بم دھماکے ہوئے۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں۔ اگر ہم امریکہ کا اس طرح سے کھل کے ساتھ نہ دیتے تو یہ اتنی تکلیف سے ہم یقیناً بچ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت غلطیاں کی ہوئی ہیں۔ پاکستان ہم نے اللہ کے نام پہ لیا تھا، پاکستان ہم نے اسلامی نظام کے نام پہ لیا تھا، لیکن ہم یہاں پر اسلامی نظام قائم نہیں کر سکے، یہاں سے سودی نظام کا خاتمہ نہیں کر سکے، یہاں سے شرک، کفر اور الحاد کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ گلی گلی میں ہمیں مجسمے نظر آتے ہیں جو شرک اکبر کی ایک مثال ہے۔ ہمیں بڑے بڑے بل بورڈز اور تصاویر اور فالس گاڈز کی پوجا، پولیٹیشنز کی پوجا، مزاروں کے اوپر شرک، مزاروں کے اوپر سجدے، یہ ساری فارمز آف شرک جو ہمیں پاکستان میں نظر آ رہی ہیں۔ افغان طالبان نے بت مت کے مجسمے توڑے تھے، بت توڑے تھے، تو دنیا نے کہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اب امریکہ انہیں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو انہیں 20 سال انتظار تو ضرور کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ایونچولی فتح انہی کی ہوتی ہے۔ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ بالکل غم نہ کرو اور بالکل ہمت نہ ہارو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ضرور آئے گی اور تم ضرور غالب آؤ گے اگر تم سچے ہو۔ وہ سچے تھے، انہوں نے 20 سال انتظار کیا، انہوں نے جانوں کی قربانی دی، تو لیکن وہ جو بت شکنی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی لاج رکھ لی، اور آج وہ پھر اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی کوئی امید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی معاملہ پاکستان کو کرنا پڑے گا اگر ہم بت شکن نہ بنے، اگر ہم اس سودی نظام کے خاتمے کے لیے ہم نے کوشش نہ کی، اگر ہم نے پاکستان میں اسلامی نظام اور خلافت کے قائم کے لیے کوشش نہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہلا دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑے گا ایک چھوٹے عذاب سے، کہ شاید کہ وہ جاگ جائیں، شاید کہ ان کو خیال آ جائے۔ لیکن ایونچولی ہونا یہی ہے کہ یظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ کا دین تو غالب آ کر رہنا ہے۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے اندر کتنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ہمیں فوراً سے اپنی یہ اسٹریٹجی لینی ہوگی، شرک کے خاتمے کی طرف جانا ہوگا، اور فوراً سے اس پراکسی وار کے لیے تیار ہونا ہوگا جو ہماری گلی کوچوں میں اب اللہ معاف کرے سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ although نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، لیکن وہ فراز کے الفاظ میں شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ تو مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں اپنی طرف سے ایک اذان دے رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے حالات اس طرف چلے جائیں تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ اور ہمیشہ کی طرح پاکستان کی یوتھ کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے میسج کہ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ ہمیں ان بتوں کو، ان سٹیٹس کے بتوں کو، ان باؤنڈریز کے بتوں کو پاش پاش کرنا ہے۔ ہمیں اس الٹیمیٹ خلافت کی طرف جانا ہے کہ جو امام المہدی کی قیادت میں قائم ہوگی، اور یہ سارا کا سارا وقت اور سارا کا سارا نظام اس طرف جا رہا ہے کہ جب امام المہدی ظاہر ہوں گے اور پھر ان کے ساتھ یہ مشرق کے افغان، مشرق کے
پاکستانی اور پاکستان کی افواج، پاکستان کی اسٹریٹجی، پاکستان کے JF-17، پاکستان کا اٹامک بوم ان کی نصرت میں جائے گا. ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. اس قدر ہوگی ترنم ما فریباد بہار، نکہت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی. آ ملیں گے یہ افغانستان کے سینہ چاکان، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس بادے صبا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اور یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، کہ یہ جو اب ٹل رہی ہیں نا یہ فورسز، یہ دلیل صبح روشن ہے. اور وہ پیغام توحید ہے، پیغام باد صبا ہے، پیغام صبح ہے، یہ کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی. افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی، مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی نطق عربی. یہ اقبال کہہ رہا ہے کہ امام المہدی کا ظہور ہونے والا ہے. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی نطق عربی، کہ ایک عربی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ایک شخص ظاہر ہونے والا ہے کہ جو پلا بڑا ہندوستان یعنی پاکستان میں ہوگا، اور اس کی شکوہ ترکمانی اور اس کی اسٹریٹجی عثمانیوں کی طرح کی ہوگی. خون اس کا عربی ہوگا، خون اس کا عرب ہوگا، پلا بڑا وہ پاکستان میں ہوگا، پاک سرزمین میں ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ سرچش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی یعنی وہ ہاشمیوں کی وہ شاخ جو یہاں پاکستان میں پلی بڑی ہے، پاکستان میں پروان چڑھی ہے، جس سے حضرت علی حجویری پیدا ہوئے تھے، جس سے شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے تھے، جس سے سید احمد شہید پیدا ہوئے تھے. اسی شاخ سے یہاں پر امام المہدی پیدا ہوں گے، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہوں گے. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. اب یہاں سے امام المہدی آئیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اور پھر یہ پاکستانیوں کو اس افغانستان کے معاملے سے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا. دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت، ایک الہاد کی بہت بڑی طاقت کمیونزم کی صورت میں پوری دنیا کی ریلیجن کے لیے، پوری دنیا میں اسلام کے لیے ایک تھریٹ بن کے ابھری تھی. ان کے ساتھ بھی ہم نے بھلا کر دیا کہ ان کی بھوک نکال دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے، اور اب وہ لوگ بھی سینٹی کی طرف آنے لگے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا کہ کفر و شرک اور الہاد اور دجالیت کے اتنے بڑے فتنے، کیپٹلزم کے اتنے بڑے ایک فلیگ شپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا اور افغانستان سے رسوا کر کے بھیجا. اور پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ پاکستانیوں کے لیے ہے. خدا لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے.
پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، مکاں فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے۔ خدا کا آخری پیغام ہم ہیں، یہ امت مسلمہ ہے، اور اس امت مسلمہ سے اللہ نے کام لینا ہے۔ ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میں بار بار اذان دے رہا ہوں، بار بار جگا رہا ہوں، بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان، یہ پاک سرزمین ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام لیے ہیں، ہمیں ایٹم بم عطا کیا ہے، ہمیں شاہین اور حطف میزائل عطا کیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے JF-17 تھنڈر عطا کیے ہیں، پاکستان دنیا کی بہترین انٹیلیجنس، بہترین فوج عطا کی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ والے عوام عطا کی ہے، یہ والی فوج عطا کی ہے۔ تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس سبق کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گا، اور پھر وہی ہوگا کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ بات سب کو پسند نہیں آتی، اور انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ اور بقول اقبال، میں بلبل ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، مگر میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور آخر میں کچھ اشعار میں ان افغان مجاہدوں کی ان مرد حر اور ان اللہ کے شعروں کے نام کرنا چاہوں گا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ جو کہتے ہیں۔ اور آخر میں کچھ اشعار میں ایک درد دل، آخر میں کچھ درد دل میں ان اللہ کے شعروں، ان افغانی طالبان کے نام کرنا چاہوں گا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ السلام علیکم۔